حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا. یہ بڑی قیمتی بات ہے. ادھر منہ کریے صاحب. ام المومنین حضرت عائشہ ہماری ماں فرماتی ہیں اور میرے آقا کی شان سبحان اللہ. یہ حضرت عائشہ کون ہے؟ یہ حضور کی بیوی ہے. میرے نبی نے جتنے نکاح کیے سنو ماں بہنیں بھی سنیں, جتنے نکاح کیے میرے نبی نے, کوئی بیوہ تھی, کوئی بے سہارا تھی, کوئی طلاق شدہ تھی, بیواؤں سے میرے نبی نے نکاح کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں صرف ساری بیویوں میں آپ ہی کوانی تھی. اور اللہ پر حدیث پاک بے شمار حدیث پاک مروی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اٹھائیے ترمذی اٹھائیے, مشکات اٹھائیے, بیزابی اٹھائیے, نماز حدیث پاک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی. محبت دیکھیے میرے نبی کیسی محبت فرماتی ہے حضرت عائشہ. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس کی آواز آ رہی ہے, سنو غور سے, خاموش ہو جاؤ. حضرت عائشہ پانی پیتی تھی. اللہ محبت دیکھیے, حضور کی محبت دیکھیے, اور آج آپ کی محبت دیکھیے. حضرت عائشہ جب پانی پیتی ہیں کٹورے میں تو میرے آقا فرماتے عائشہ, فرماتے میرے نبی عائشہ تمہارے ہونٹ کہاں لگے؟ عائشہ جہاں تمہارے ہونٹ لگے ہیں وہیں میں اپنے ہونٹ لگا کر تمہارا جھوٹا پانی پیوں گا. محبت ہے یہ حضور کی محبت اپنی بیوی سے. جب ہڈی چوس کر رکھتے تھی آپ تو میرے حضور دوبارہ سے اٹھاتے اور چوس کے فرماتے عائشہ تم پہ ہڈی اچھی طریقے سے چوسنا نہیں آتی, اس طرح چوسا کرو جس طریقے سے میں چوس رہا ہوں. آج کے دور میں اگر کوئی بیٹا اس طریقے سے محبت میں بیوی کا جھوٹا پانی پیے, ہنسنے کی بات نہیں متولی صاحب, بڑی قیمتی بات ہے. آپ تو پتا جی بھی دیکھیں, دیکھو جھوٹا پیدا کیا. اور جو ساسو ماں ہوں گی مجھے پہلے ہی پتہ چلا اس کے بارے میں. یہ آج ہمارے گھر کا ماحول نہ جانے کیا کیا بہانے بنا کر لے کر آتی ہے, لیکن اس کے دل سے پوچھو نوجوان تو نے اپنی بیوی کا جھوٹا پانی کیوں پیا؟ اس کے دل میں نبی کا پیار ہے, طرف کہے گا میرے نبی نے حضرت عائشہ کا جھوٹا پانی پیا, میں بھی نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں گناہ نہیں ہے, وہاں وہ 100 شہیدوں کا ثواب پا رہے ہیں. آج کل ماحول اللہ کی پناہ. میں تو بڑی تعجب کرتا ہوں حضرت تعویذ ڈنڈے والے ادھر بیٹھ رہے ہیں, کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی آ جائے, کیا نام ہے کرایا ہوا جی کرایا ہوا. آپ آئے صبح آنا مٹی لے کر آنا. حضرت آپ بتائیے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے مٹی سونگو, مٹی سونگ رہے ہیں, پتہ نہ اس میں خوشبو لگتی ہے, انہیں تو بتا دیتے. میں نے مٹی دیکھی تھی, اس میں تمہارے مکان میں جو ہے بہت کرنے اثرات ہیں. کیا ہوگا؟ علاج ہوگا تمہارا. سنو آپ دوسرا کون سا؟ حضرت سارے کام بند ہو چکے, اچھا کماتا تھا, پیسہ ہوتا رہا, لیکن ہاتھ میں نہیں رک رہا, برکتیں نہیں ہو رہی. کیا نام ہے؟ تمہارے کاروبار کو بندشیں برباد ہلاؤ گے, اب علاج نہیں. یہ آج ہمارے معاشرے کا ماحول. میں کہتا ہوں پورا مکان ہاتھوں سے نہیں تعویذوں سے
سنیے میری ماں بہنوں، سنیں آپ، اور آپ میرے بھائیوں تم بھی سنو. حضور بہت کماتا ہوں، برکت نہیں بڑی. تو میرے غوث نے تعویذ نہیں دیا، تعویذ نہیں دیا. کیا کہا تھا؟ اپنے دروازے پر پردہ ڈالا. پردہ ڈالا. اور موٹا ہونا چاہیے. آج کل نہیں کہ ہمارے یہاں پردہ وہ ڈالتا ہے نا 15 سوراخ پورا کو اللہ ادھر سے اماں کو آواز دیتے، اماں ادھر سے اللہ. یہ آج ہمارا معاشرہ، یہ آج ہمارا معاشرہ. پردہ وہ ہونا چاہیے کہ باہر والا اندر والے کو نہ دیکھے اور اندر والا باہر والے. یہ ہونا چاہیے. میرے غوث نے فرمایا پردہ ڈال. شہنشاہ بغداد کا حکم تھا. پردہ ڈالا موٹا والا. ایک ہفتہ نہیں گزرا، برکتیں بھی آنے لگیں، رحمتیں بھی آنے لگیں. پھر وہ مرید پہنچا، حضور میں تو آپ سے دعا کرانے کے لیے آیا تھا، تعویذ لینے کے لیے آیا تھا، لیکن اس پردے میں کیا حکمت ہے؟ آپ غور سے سنیں. پردے میں کیا حکمت؟ میرے غوث فرماتے میرے مرید، جہاں تیرا مکان ہے، ماں بہنوں سنیں، سنو بڑی غور سے قیمتی بات. جہاں تیرا مکان، وہاں سے بے نمازی کا گزر ہوتا ہے. بے نمازی کا جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نظریں تیرے مکان میں پہنچتی تو تیرے مکان کی خیر و برکت ساری ختم ہو جاتی تھی. پردہ ڈال دیا، تیرا مکان بے نمازی کی نظروں سے محفوظ ہو گیا. مسلمانوں غور کرو، جب ایک بے نمازی کی نظر تمہارے مکان میں پہنچ جائے تو تمہارے مکان کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے. جس مکان میں بے نمازی رہتا ہوگا وہاں پر کہاں سے خیر و برکت آئے؟ تعویذ نہیں، نمازی بن جاؤ، ایسی برکتیں ہوگی کسی تعویذ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. حضرت عائشہ والی بات سنیے گا. آپ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تھا تو نیکی کے بجائے اپنے انگلیاں کاٹ لی. اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتی تو انگلی کے بجائے اپنا دل نکال کر رکھ دیتی. میرے نبی کا حسن و جمال. سبحان اللہ سبحان اللہ. حلیمہ میرے سرکار کو لے جانے کی اجازت مانگتی ہیں حضرت آمنہ سے. کہا بی بی ٹھیک ہے آپ لے جائیے گا. حضرت حلیمہ سب سے پہلے کعبہ شریف میں پہنچتے ہیں. بڑی پیاری بات ہے، ذرا ایڈوانس میں بول دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دیکھتا ہوں کون نعرہ لگاتا ہے. اگر تم نے نعرہ نہیں لگایا تو میں سمجھ لوں گا کہ بھائی تم نعرے والے نہیں ہو، تم تو بس دھنوں والے ہو. میرے سرکار کو لے کر حضرت حلیمہ چلتی ہیں، اجازت لیتی ہیں. آمنہ اجازت دیجیے گا، اپنے لال کو لے جانے کی اجازت دیجیے گا. حضرت حلیمہ نے خیال کیا چلو آقا کو لے کر پہلے کعبہ شریف میں پہنچتی ہوں، حجر اسود کا بوسہ دلواتی ہوں. غور کیجیے گا جب حضرت حلیمہ میرے سرکار کو لے کر کعبہ شریف میں پہنچتی ہیں اور جیسے جیسے کعبہ شریف کے اندر پہنچتی جاتی ہے، ماحول دیکھ رہی ہیں، انداز دیکھ رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں حضرت حلیمہ کہ جب میرے سرکار کو لے کر حضرت حلیمہ حجر اسود کے قریب پہنچی، حلیمہ یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ پوری دنیا حجر اسود کو چومتا ہے اور حجر اسود میرے نبی کے چومنے کے لیے آگے بڑھا. سبحان اللہ. میرے نبی کے قدموں کو چومنے کے لیے حضرت اسود آگے بڑھا. دنگ رہ گئی. اب آگے چلی اور جیسے ہی اونٹنی پر سوار ہوتی ہے، ساری کی ساری طاقتور اونٹنی ہے، پاورفل اونٹنی ہے، بڑی بڑی موٹی اونٹنی ہے، ساری کی ساری لوگ گئی. میں نے کہا اے اونٹنی تم کیوں رک رہی ہو؟ تمہیں کیا ضرورت؟ ارے ادھر سے آئی تھی تو رکنے کا نام نشان نہیں، لیکن ادھر سے جا رہی ہو تو رکنے کا انداز الگ ہے. موٹی ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے، طاقتور ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے، پاورفل ہے وہ بھی اونٹنی رکی ہوئی ہے. عالم تصور میں اونٹنیوں نے جواب دیا تھا نبی کے غلام سن، تمہارے یہاں پر بھی ماحول ہوتا ہے جب کوئی بڑا آتا ہے اس کا ویلکم
मुस्तफा की आमद के वेलकम के लिए रुके हैं, हम खड़े हुए हैं तो नबी की ताज़ीम के लिए। पहले शहंशाह चलेगा, बाद में गुलाम चलेगा। ये मेरे नबी की शान है। अब जब सारी ऊँटनी देख रही है, कौन आ रहा है? ऊँटनी वालों ने देखा था, अरे ये चलते क्यों नहीं है? तो ज़बान से कहा था खबरदार, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, शहंशाह आ रहा है, आमना का लाल आ रहा है, अल्लाह का हबीब आ रहा है। पहले मुस्तफा चलेंगे, बाद में मुस्तफा वाले चलेंगे। बड़ी ताकत से चल रही है, बड़ी फुर्तीली है, और जैसे ही आगे निकलती है ना तो हलीमा के सब जो मिलने वाली थी वो कहने लगी, हलीमा क्या बात है, ऊँटनी बदल कर लाई हो? तो हलीमा बोली, सवारी नहीं बदली है, सवार बदल कर लाई हो। कौन आया है? अरे ये वो आया है, तुम्हारी ऊँटनी आ गई, मुस्तफा के स्वागत के लिए रुक गई, मुस्तफा के वेलकम के लिए रुक गई। सुनो, जब तक आमना का लाल आगे नहीं बढ़ेगा, दुनिया की कोई ऊँटनी आगे नहीं बढ़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कबीले साथ पहुंचते हैं, बहुत जल्दी खत्म करते यहीं पर। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। वही सूखी बकरियां जिनके घरों में दूध नहीं था, लेकिन जब मेरे मुस्तफा के कदम हजरत हलीमा के मकान में पहुंचते हैं, वही बकरियों के थन दूध से ऐसे लबरेज हो जाते हैं। हलीमा के सारे बर्तन भर गए, सारा का सारा दूध बर्तनों में, लेकिन थनों में दूध कम नहीं हुआ है। ये तो दिन का माहौल है, जरा रात का माहौल देखिएगा। हलीमा चिराग नहीं जलाती है, हर कबीले साथ की औरत देख रही है। देखो देखो हलीमा के घर कैसी रोशनी हो रही है। ये तो पूरी पूरी रात एक एक चिराग नहीं, न जाने कितने कितने चिराग जलाते हैं। ये क्या माहौल है? एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, कई दिन हो गए। कबीले साथ की औरतों ने मीटिंग की, मशवरा किया, चलो हलीमा से कहेंगे तेरी तो गुर्बत का हाल है, तू इतने चिराग क्यों जलाती है? क्यों चिराग इतना जलाती है? चिराग का तेल बड़ा महंगा है, क्यों चलाती है? कहा सारी कबीले साथ की औरतें आई और हलीमा से बोले, हलीमा एक डिस्कस करने के लिए आए हैं, हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। हलीमा ने कहा कहिए क्या बात है? हलीमा से वो औरतें कहने लगी, हलीमा हम जानते तुम्हारी गुर्बत का आलम है, तुम गरीब हो, तुम पूरी पूरी रात चिराग जलाती हो, तुम्हें मालूम नहीं है तेल कितना महंगा है? अरे तेल क्यों इतना जलाती हो? चिराग जलाया मत करे करो, थोड़ी देर जलाकर बुझा दिया करो। हजरत हलीमा मुस्कुराई और कबीले साथ की औरतों से कहा था, कबीले साथ की औरतों ये बताओ चिराग कौन जलाता है? हलीमा तुम जलाती हो? हलीमा बोली मैं नहीं जलाती हूँ चिराग। कबीले साथ की औरतें बोली फिर तुम्हारे घर में ये रोशनी कैसी? हलीमा बोली कबीले साथ की औरतों सुनो, मेरे मकान में जो रोशनी देखती हो ना वो चिराग की रोशनी नहीं है, ये मोहम्मद के चेहरे की रोशनी है। जब से मैं मोहम्मद को लेकर आई हूँ, मैंने अपने घर चिराग जलाना बंद कर दिया है। मेरा मकान जो नूर से मुनव्वर होता है वो मोहम्मद के चेहरे की रोशनी। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न ईद मीलादुन नबी, मौलाना नाजिम रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसके बाद में रास्ता सीखा, कबीले साथ में बड़ी प्यारी बात है, जोर से बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह की बात सुनते पीछे वालों को लग रहा है अजी लग रहा तो जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अभी मेरे बाद में खतीब सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आजिम साहब का जिक्र तब आपको समाप्त। आज भरपूर मुतवल्ली साहब टाइम मिला है हमको, तो आप पूरा टाइम देकर भी जाएंगे और तुम लोगों से पूरा टाइम जोर से बोल दो। देखिए कबीले साथ आपने देखा होगा बचपन में, आपको गैस चल रही है, सुनिए बेटा सुनिए, हर बात तुम्हें हर महफिल में सुनने को नहीं मिल जाती।
بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ. آپ پیٹ کا بچے ہو, بڑوں نے دیکھا ہوگا آج کل کیا گیس چولہا ہے, پہلے روٹی جو بنتی تھی تو کچے چولہے پر بنتی تھی. گھر کی عورتیں کیا کرتی تھی, شام کے وقت میں جب گھر کا کام ہوتا تھا, کھانا پکتا تھا, تو جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا, گھر کی جو لڑکیاں ہوتی تھی تو وہ اپنے بھائی کا چہرہ صاف کرتی تھی, بال سنوارتی تھی, اور اپنی گود میں لے کر ایک گاؤں میں ٹیلا ہوتا تھا, سب وہیں پہنچتی تھی. قبیلے سام میں بھی ایک ٹیلا تھا جہاں شام کے وقت ہر لڑکی اپنے اپنے بھیا کو لے کر آتی تھی, بال سوار کر لاتی تھی, چہرہ دھلا کر لاتی تھی, اور میرے مصطفیٰ کا جو چہرہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, میرے مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین و جمیل تھا, حسین و جمیل. حضرت جابر ایک دن فرماتے ہیں کہ میں 14ویں رات میں تھا, حضور تشریف فرماتے ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا, دوسری نظر آمنہ کے چاند کو دیکھتا تھا. شاید یہ فیصلہ کیا کہ میرے سرکار کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہے. پر یہ حدیث سے پاک سنا رہا ہوں میں, دیکھیے گا شام کے وقت قبیلے ساتھ میں ساری عورتیں, ساری لڑکیاں اپنے اپنے بھیا کو لے کر اکٹھا ہوتی. اس وقت حضرت حلیمہ کی ایک لڑکی جس کا نام حضرت شیمہ تھا, وہ بھی میرے سرکار کا چہرہ صاف کرتی. آنکھوں میں تو میرے سرکار کی سرمگی آ گئی تھی, سرما لگا ہوا رہتا تھا, زلف سوار کر جب میرے مصطفیٰ کو اس ٹیلے پر لے جاتی, قبیلے ساتھ کی ہر لڑکی کہتی تھی, دیکھ میرا بھائی آج کیسا لگ رہا ہے, میرا بھائی آج کیسا لگ رہا ہے. اس وقت شیمہ کہتی تھی, اے قبیلے ساتھ کی عورتوں سنو, ارے جیسے محمد لگ رہے ہیں ویسا کوئی نہیں لگ رہا ہے, جیسے محمد کا چہرہ چمک رہا ہے ایسا کسی کا چہرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مولانا عظیم رضا صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, شاعر اسلام افروز صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. دیکھیے حضرات, مجھے بالکل سگنل گرین مل چکا ہے. جی کیا فرماتی, جیسے محمد کا چہرہ لگ رہا ہے ایسا کسی کا چہرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان کیا, میرے آقا میرے نبی پر پتھر برسائے, میرے نبی پر ظلم و ستم کی, لیکن کبھی میرے نبی نے کسی کے لیے بد دعا نہیں, بلکہ میرے نبی ہمیشہ دعا کرتے رہے اور دعا کرتے رہے, یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے. اللہ نے فرمایا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میرے مصطفیٰ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. اور حضرات محترم, بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی, میرے آقا گزرتے تھے تو ایک بوڑھی ماں روزانہ میرے سرکار پر کوڑا ڈالتی تھی, روزانہ ڈالا کرتی تھی. ایک دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوئے, کئی دن ہو گئے کہ وہ بڑھیا میرے سرکار پر کوڑا نہیں ڈالتی ہوئی نظر آئی. میرے سرکار نے پوچھا, وہ بوڑھی ماں کہاں ہے جو روزانہ کوڑا ڈالتی تھی؟ لوگوں نے بتایا, حضور اس کی طبیعت خراب ہے, وہ علاج میں ہے, اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے. قربان جاؤ میرے نبی کی شان پر, میرے نبی اس بڑھیا کے گھر پہنچتے ہیں, سرہانے کھڑے ہو کر کہتے ہیں, بوڑھی ماں خیریت سے ہے؟ اللہ اکبر. اتنا بڑھیا نے سنا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اٹھ کر بیٹھ رہی, کہنے لگے, محمد تو سچا ہے, تیرا دین سچا ہے, تیرا خدا سچا ہے, میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں اور تیرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہوں. لا الہ الا اللہ محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کی ایسی محبت کی. آخری بات سماعت کیجئے گا, جب میرے نبی مکہ شریف سے ہجرت کر مدینہ شریف پہنچے, مسجد نبوی شریف میرے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پاکا. سنیے بھائی لوگوں, سنیے, آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری مسجد بنوا دی. پچھلے ہم بار آئے تھے تو ہم کمرہ دیکھ رہے تھے, اس بار آئے تو ہم حضرت کمرہ ہی ڈھونڈنے, کمرہ کدھر ہے, کمرہ دیکھ رہے کدھر ہے بھائی کمرہ, کیونکہ پہلے کمرہ الگ تھا مسجد کے چھوٹے, اور ہم دیکھ رہے ہیں ایسے بھائی, ہم یہ تو کہہ رہے تھے کمرہ کدھر ہے, ہمارے آسے بھائی بولے حضرت اندر ہے.
تو ہم جیسے اندر ہوئے تو وہاں تو اندر بھی نظر نہیں آیا. آصف بھائی بولے بھائی حضرت یہ تو سب ماشاءاللہ مسجد بنوا دیا, مبارکباد پیش کرتے, لیکن خالی مسجد بنوائی بھی ہے یا نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں؟ ہاں کسی چیز کا نماز پڑھتے تو بولے ہاں پڑھتے ہیں. بولے کب کی؟ بولے عید اور بقرعید کی. یہ آج ہمارے میرے نبی مسجد نبوی شریف فرمائی. سنو بڑی پیاری بات, آپ نے مسجد بنوا لی, اگر کبھی مسجد کا کام ہوئے تو حدیث مصطفیٰ کو یاد کر لینا. میرے نبی نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا کام شروع کیا تو میرے آقا خود اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لائے, خود لائے. اللہ, صحابہ دیکھ رہے ہیں, ابو بکر دیکھ رہے ہیں, عمر دیکھ رہے ہیں, عثمان دیکھ رہے ہیں, علی دیکھ رہے ہیں, طلحہ دیکھ رہے ہیں, زبیر دیکھ رہے ہیں, عبد الرحمن دیکھ رہے ہیں, عمر, سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کا لال پتھر اٹھا رہا, چلو. آقا پتھر اٹھا رہے ہیں تو غلام پتھر اٹھائیں گے. سب چلے, آقا پتھر اٹھا رہے ہیں, ابو بکر بھی چلے پتھر اٹھانے, عمر بھی چلے پتھر اٹھانے, عثمان بھی چلے پتھر اٹھانے, علی بھی چلے پتھر اٹھانے, طلحہ بھی چلے پتھر اٹھانے, زبیر بھی چلے پتھر اٹھانے, عبد الرحمن بھی چلے پتھر اٹھانے, عمار بھی چلے پتھر اٹھانے. لیکن پتھر اٹھانے کا انداز الگ. ابو بکر ایک پتھر اٹھا رہے, عثمان ایک پتھر اٹھا رہے, عمر ایک پتھر اٹھا رہے, علی ایک پتھر, طلحہ ایک پتھر, زبیر ایک پتھر, عبد الرحمن, سارے صحابہ ایک پتھر اٹھا رہے ہیں. اور صحابہ میں ایک صحابی جن کا نام ہے عمار, وہ ایک نہیں دو اٹھا رہے ہیں. ابو بکر زور سے بولے, ابے میں کہہ رہا ہوں تم میرا تو. ابو بکر اشارہ دیتے رہنا, ابو بکر, عمر, زور سے بولو. مرنے کی دعا کروں گا نہیں تو تمہارے گاؤں میں نہیں, ربی کے روزے سے سامنے. زور سے بولو, عمر, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن, سب ایک اور عمار, سب ایک اور عمار دو. طاقت نہیں ہے لیکن پھر بھی کتنے اٹھا رہے ہیں؟ اٹھائے نہیں مل رہے دو, پھر بھی کتنے اٹھا رہے ہیں؟ کمر جھک جا رہی ہے دو پتھر اٹھانے میں, لیکن پھر بھی کتنے اٹھا رہے ہیں؟ اور صحابہ نے کہا, اے عمار, طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, تم کیوں اٹھا رہے ہو؟ ارے ہم ایک اٹھا رہے ہیں تو تم بھی ایک اٹھاؤ نا. تو حضرت عمار نے جواب دیا تھا, نبی کے غلاموں, تم جانتے ہو میں دو کیوں اٹھا؟ تو صحابہ نے کہا, عمار جلدی کر, ہمیں بھی تو بتا کہ جو تو عمل کر رہا ہے وہ ہم بھی کریں. ہم تو ایک ایک اٹھا رہے ہیں, لیکن تم یہ بتا کہ تو دو کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو حضرت عمار کی محبت نے جواب دیا تھا, سنیے, حضرت عمار بولے, اے میرے نبی کے صحابہ سنو, تم سب ایک ایک اٹھا رہے ہو, میں دو اٹھا رہا ہوں, جانتے کیوں؟ اور ایک پتھر تو میں اپنے حصے کا اٹھا رہا ہوں اور دوسرا پتھر اپنے نبی کے حصے کا اٹھا رہا ہوں. میرے مصطفیٰ جیسا دنیا میں کوئی آیا, مصطفیٰ کے غلاموں کے جیسا کوئی آیا, محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا. آپ کو کیا بول رہا ہے؟ ہو نہیں, اور ایک یہ بولے گا, اور جیب میں روپیہ ہو تو روپیہ لا کر بولے گا. علامہ صاحب بھائی میرے ماشاءاللہ, جب سے ملاقات ہوئی ہے میری وہاں عظیم صاحب سے, اتنی محبت کرتے ہیں, یقین کرنا جب بھی بات کریں گے اور بڑے بھائی کیسے ہیں, اور میں کہتا ہوں میرے بھائی کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم دونوں بھائیوں کی محبت کو سلام. وہ سے بول دیجیے رامے, آپ کو کیا بولا؟ نہیں ہو سکتا, ہو نہیں, جوڑ سے بولے یار, ہو نہیں. محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا. ایک ایک نہ پڑھ لینا, چھوڑوں میں نہیں مائک. اور دیکھو عبد الرحمن, پہلا عبد الرحیم صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, میرے سے بدل کیا ہے؟ اب اس کا مطلب تمہارا نمبر نہیں آنے کا, ڈریس بدل کیا ہے. سنیے,
جی ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھ رہے تھے، میں تو انہیں کی طرف دیکھ رہا تھا، یہ آواز کہاں سے نکل رہی ہے؟ اب تم میری طرف دیکھ لو. محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا، پیچھے والے نہیں بولے محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا، اور وہاں سے ہاتھ خالی کوئی آئے ہو نہیں سکتا. اور رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے. بہت پیارا شعر کہ رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے. ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، ہماری قبر میں ہرگز جوش سے بولو ذرا، جوش سے بولو، 50 گرام آواز نکالو ذرا. ہماری جو یہ چاہتا میری قبر میں اجالا ہی اجالا رہے، اندھیرا نہ رہے، وہ بولے. اور جو یہ کہے کہ میرے قبر کی ڈبی بجھی ہوئی تو اس کی مرضی ہے. رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے. ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا. اور لٹا ڈالا جس نے گھر کا گھر نانا کی امت پر، لٹا ڈالا جس نے گھر کا گھر نانا کی امت پر. کسی نانا کا اب ایسا نواسا ہو نہیں سکتا. ابو رحیم صاحب کی آئے کپڑے بدل کے تم سوچ رہو نہیں دیں گے تو وہ تو آنگے جو کچھ ہے وہ ادھر ہی جائے. رسول پاک کو لٹا ڈالا جس نے گھر کا گھر نانا کی امت پر. کسی نانا کو ایسا نواسا ہو نہیں. اور آخری شعر ہے بس لاسٹ، آپ کو شعر پر وہ نعرہ لگانا ہے جو شروع سے لے کر اب تک نہیں لگا. خواجہ کا ہندوستان لگانا ہے، اب تم ہی لگاؤ. اور زمین ہند پر یہ شعر ایسا ہے کہ اگر قبرستان میں بھی پڑھ دیا جائے تو قبر کے مردے بھی نعرہ لگائیں گے. شعر دیکھیں. زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے. لیکن راجہ تو میرا، اس سے بولو راجہ نعرہ لگنا چاہیے خواجہ کا ہندوستان. شعر دیکھے کہ زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے. ارے یہاں ان کے علاوہ کوئی راجہ ہو نہیں سکتا. یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا علی زندہ باد زندہ باد. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول. خواجہ کا ہندوستان کوئی نعرہ لگا دے. میں تو ان کی ٹورچ دیکھ رہا تھا، شاید یہ ٹورچ دکھائے تو کھڑا ہو جائے. یہ دیکھیے اسٹیٹ والوں نے دیا. زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے. یہاں ان کے علاوہ کوئی راجہ ہو نہیں
سکتا اللہ تعالیٰ میرے بھولے بچوں کا جو تحفیظ کے صدقے میں معاف عطا فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کل دفعہ سے کلمہ شریف ہے میرے ساتھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ